بچ جا بچ جا امام خطائی، بچ جا امام خطائی، ایک پہلا پھڑکا بیٹھا، ایک پہلا پھڑکا بیٹھا۔ کس کا جی نہیں چاہتا میں دنیا میں واحد غازی ہوں جو بھی زندہ۔ جناب گفتار کے غازی صاحب ذرا اپنے گربان میں جھانکیے، یہ حضرت وہی حضرت ہیں جو کسی دور میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالورز کو یہ بھی کہتے تھے کہ جس نے حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب کی بیعت کرنی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم میری بیعت کر لو۔ یہ حضرت وہی گفتار کے غازی حضرت ہیں کہ جو یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب کو تو شکر کرنا چاہیے کہ انہیں ایک پلا پوسا غازی مل گیا ہے۔ تاریخوں کے نام تو انہوں نے تحفظ اسلام کے نام سے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جن مقدس نفوس کے صدقہ سے اور ذریعہ سے ہم تک دین پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے، اگر ان کی ناموس پر پہرا دینے کی بات آئے تو یہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے۔ کمینے جب عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حسینی ہوں، حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک۔ جلالی ہوں میں حضرت شاہ جلال الدین کے دم سے، جلالی تھا جلالی ہی رہوں گا آخری دم تک۔ مجھے ختم نبوت کا محافظ رہ کے جینا ہے، میں ہر مرتد کے سینے پہ چڑھوں گا آخری دم تک۔ نبی کی آل کی الفت فرائض کا فریضہ ہے، میں اس عطرت کی عظمت پہ مروں گا آخری دم تک۔ بریلی کے امام احمد رضا کا ایک سپاہی ہوں، میں ہر باطل عقیدے سے لڑوں گا آخری دم تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، انسان کسی بھی معاشرے میں اپنی پہچان، اپنی شناخت کئی طرق سے کروا سکتا ہے، مگر ان میں دو طریقے انتہائی قابل ذکر ہیں۔ پہلا طریقہ کہ کچھ لوگ باتیں کرنے میں انتہائی مہارت رکھتے ہیں اور چالاک ہوتے ہیں، وہ اپنی گفتار سے لوگوں کو اپنی طرف قائل کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور ان کو اس طرح کے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ وہ لوگ محض ان کی گفتار کو ہی دیکھ کر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو گفتار کا غازی کہا جاتا ہے۔ مگر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو خاموش طبع ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے کردار، اپنے کریکٹر، بیہیویئر، اپنے عمل، اخلاق سے اور اپنے فعل سے لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہیں اور انہیں قائل کرتے ہیں، اپنی طرف راغب کرتے ہیں، اور وہ اپنی ذات کو لوگوں کی توجہ کا مرکز و محور بنا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کردار کا غازی کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں، گفتار کے غازی اور کردار کے غازی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج معاشرے، سوسائٹی کے اندر الا ماشاء اللہ ہر دوسرا شخص تو ہمیں گفتار کا غازی ملے گا، مگر کردار کا غازی ہمیں خال ہی کوئی نظر آئے گا۔ تو ایسے ہی آج میں آپ کے سامنے ایک گفتار کے غازی کا بھی تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو اس موصوف کی خاطر تواضع کی جا رہی ہے وہ قابل دید ہے، اور میں نے بھی اسے بہت ہی انجوائے کیا ہے، اور اس شخص کی اس گفتگو کو کہ جو اس نے حضرت قائد اہل سنت کنز العلماء بحر العلوم، محافظ عقائد اہل سنت و محافظ ناموس صدیق اکبر و صدیق کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کی ہے۔ میں نے اس کو انتہائی ایزی لیا ہے کیونکہ اس شخص کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ جس شخص کو حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے ہی اپنے مرکزی پروگراموں کے سٹیجوں پر بلا کر اسے متعارف کروایا ہو۔ تشریف لاتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی شناخت اور پہچان کروائی ہو۔ آج وہ ہی اگر حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے خلاف زبان درازی کرنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اسے کوئی ویلیو دینی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن دوستوں نے اصرار کیا کہ اس شخص کی تھوڑی سی حقیقت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، تو میں نے ان کے اصرار پر
یہ چند گزارشات ناظرین اکرام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ اس موصوف نے جو کلام کیا قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے حوالہ سے آپ وہ بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ بچ جا امام خطائی، بچ جا امام خطائی، ایک پہلا پھڑکا بیٹھا، ایک پہلا پھڑکا بیٹھا۔ جی سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا ہے، اس کے اندر یہ موصوف کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک پہلے کو پھڑکا دیا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے وہ کر دیا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اس نے اپنے ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ دنیا میں صرف میں ہی وہ واحد غازی ہوں کہ جس کو زندگی ملی ہے، جو زندہ ہے۔ کس کا جی نہیں چاہتا میں دنیا میں واحد غازی ہوں جو بھی زندہ ہوں؟ جبکہ یہ بھی اس موصوف کا سفید جھوٹ ہے۔ دنیا تو بہت بڑی ہے، پاکستان میں کتنے ایسے مردان حر آج بھی موجود ہیں، کتنے غازی آج بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے گستاخان رسول کو واصل جہنم کیا، گستاخان صحابہ والے بیت کو واصل جہنم کیا، اور پھر اللہ نے ان کو رہائی دی ہے، آج بھی وہ تشریف فرما ہے۔ دوسرے نمبر پر چلو اس موصوف کی اس بات کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ صرف آپ ہی وہ ہیں جناب کہ جن کو زندگی ملی ہے۔ تو آپ کو زندگی کیوں ملی ہے؟ آپ کو رہائی کیوں ملی ہے؟ اس کا ریزن میں بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کے لیے یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی۔ حضرت غازی ناموس رسالت غازی ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کو شہادت ملی، انہیں رہائی نہ ملی، جبکہ انہیں بھی بہت کچھ کہا گیا، انہیں آفر کی گئی، لیکن وہ آخری سانس تک یہی کہتے رہے، میں نے اس کو گستاخ سمجھ کے مارا ہے، میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گستاخ ہے، گستاخ سمجھ کے مارا ہے، اور رہائی کی زندگی کی اپیل نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اور یہ موصوف انہیں رہائی کیوں ملی؟ اس لیے کہ موصوف معافی مانگ کر جیل سے باہر تشریف لائے ہیں، تو ان کی معافی ان کی زندگی کا سبب بنی ہے۔ اور جو انہوں نے کام کیا اگر اس پر ڈٹے رہتے استقامت کے ساتھ اور یہ کہتے رہتے کہ جو میں نے کیا ہے حق سمجھ کر کیا ہے، پھر اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا۔ لیکن خیر، جو کیا سو کیا، وہ ان کا اپنا عمل ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن یہ موصوف کہ جس بیچارے کو عقیدہ اور عقیدت ان کی مابین فرق کیا ہے، جو عقیدے سے انحراف کر کے عقیدت کا دفاع کر رہا ہے، عقیدت کو بچانے کے درپے ہے اور عقیدہ سے معاذ اللہ بغاوت کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی عقل پہ انسان کو تعجب کرنا چاہیے، اس کے لیے دعائی کرنی چاہیے کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ جناب گفتار کے غازی صاحب، ذرا اپنے گربان میں جھانکیے اور اپنے پاؤں میں دیکھیے، اپنی حیثیت کو نہ بھولیے۔ آپ ایک کنسٹیبل ہیں، آپ کی ویلیو صرف یہی ہے، آپ کو عزت ملی، آپ کو شہرت ملی صرف اور صرف علماء کرام اور بالخصوص حضور کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ نے تمہیں متعارف کروایا، لیکن کمینے جب عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ جناب کی حیثیت اور جناب اسی کا ہی مستاق ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کے لحاظ سے کلام نہیں کرنا چاہتا تھا، چونکہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن یہ موصوف جس عقیدت میں آ کر حضور قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے خلاف زبان درازی کر رہے تھے، یہ حضرت وہی حضرت ہیں جو کسی دور میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالورز کو یہ بھی کہتے تھے کہ جس نے حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب کی بیعت کرنی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم میری بیعت کر لو۔ یہ حضرت وہی گفتار کے غازی حضرت ہیں کہ جو یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب کو تو شکر کرنا چاہیے کہ انہیں ایک پلا پوسا غازی مل گیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی حضرت ہیں کہ آج اسی عقیدت کے تحفظ میں یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ خیر، ان کا اپنا عمل اپنے پیر اپنے شیخ سے، ہمارا اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے میں بڑے دعوے اور وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ حضرت تو ایک کنسٹیبل ہیں، نہ حافظ، نہ عالم، نہ قاری، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے جو اس کو اہل سنت نے ویلیو دی اور اس کی کچھ حیثیت معاشرے میں بنی، اس کو یہ حضرت بھول گیا۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسی ہستی جو کہ جلال الملت والدین، امام العصر جنید زمان حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب قادری نقشبندی قدس سر العزیز کے مرید ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ القرآن بھی ہیں، مفکر اسلام بھی ہیں، کنز العلماء بھی ہیں۔ انہوں نے آج تک، آپ ان کی خلوت جلوت کو دیکھ لیں، ان کی نجی محافل کو دیکھ لیں، سفر و حضر کو دیکھ لیں، اور آپ زیدہ شرف ہو کی ذات کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کسی ایک موقع پہ آپ نے
حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب کی ذات کے لحاظ سے زبان سے کوئی ایک لفظ تک نکالا ہو، پورے دعوے سے اور پورے وثوق سے میں چیلنج کر رہا ہوں، لیکن یہی لوگ کہ جو آج اسی عقیدت میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کسی دور میں کیا کہتے تھے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ ہمارا ایسے کوئی سروکار نہیں، ان کا اپنا عمل ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ہم اس طرح کے لوگوں کو ڈسکس کریں۔ ہمارے لیے تو اور بہت زیادہ محاذ ہیں جن پر ہم نے کام کرنا ہے، عقائد اہل سنت کا تحفظ دفاع کرنا ہے، فکر رضا کو عام کرنا ہے، فکر جلال الملت والدین سید جلال الدین شاہ صاحب علیہ رحمہ کو عام کرنا ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑے بڑے محاذ ہیں، لیکن اس طرح کے آئے روز جو لوگ محاذ کیا بدنام ہوں گے تو نام نہیں ہوگا، سستی شہرت کے لیے، صرف اور صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے تاریخوں کے نام تو انہوں نے تحفظ اسلام کے نام سے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جن مقدس نفوس کے صدقہ سے اور ذریعہ سے ہم تک دین پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے، اگر ان کی ناموس پر پہرا دینے کی بات آئے تو یہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے۔ یہی گفتار کے غازی موصوف کہ جب تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناموس پہ حملہ کیا گیا، وہ ملعونہ جس نے بکواس کی، یہ گفتار کے غازی ہمیں وہاں نظر نہ آئے۔ پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد کے اندر تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی، اور وہاں پہ بھی ان کے ایک حضرت جو کہ جامعہ اسلام آباد کے پرنسپل صاحب ہیں، ان کی رگ نہ پھڑکی اور کوئی انہوں نے اس پر احتجاج، کوئی بیان کچھ بھی نہ کیا، بلکہ خود ہی کبھی وہ تو خمینی کی در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر چلے جاتے ہیں۔ خیر ہے، چونکہ وہ آج کل تو بڑے ہی ماڈرن لوگ ہوتے جا رہے ہیں معاذ اللہ، کہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ کا انکار ہو گیا، صحابی رسول سیدنا ابو سفیان، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی توہین گستاخی ہو گئی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقدس ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہم لکھنے سے انکار کر دیا گیا، یہ ہمیں لوگ کہیں بھی نظر نہیں آئے، نہ ہی یہ گفتار کے غازی صاحب اور نہ ہی وہ جو ایک نام کے ساتھ وہ بھی جلالے لکھواتے ہیں۔ لیکن سید جلال الدین شاہ صاحب علیہ رحمہ کی یہ فکر نہیں تھی، میں بڑے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے صلح کلیت اختیار نہیں کی، انہوں نے بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے نہیں کھائے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بد مذہب کہا گیا۔ میں جس شخص کو کہہ رہا ہوں خمینی کے دربار میں کون گیا، لہٰذا ہمیں آپ خاموشی رہنے دیں، ہمیں بولنے پہ مجبور نہ کریں۔ آج تمہیں اعلان لا تعلقیہ یاد آ گئی اور اجلاس بلا کر کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگوں سے سین کروائے گئے، خود ہی سین کر کر کے یہ باور کرایا گیا کہ اتنے لوگوں نے لا تعلقیاں کر دی ہیں، اتنے لوگوں نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ الحمدللہ جو کل رات گزری ہے کہ 800 جب غیور عوامی اہل سنت نے حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور طالب ہوئے، تو انہوں نے ان تمام تر جو کہ اپنی ذاتی اناد اور بغض کی بنیاد پر امام جلالی ضد شرفوں کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں، ان سب کو مسترد کر دیا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، الحمدللہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ لوگ جو غیور عوامی اہل سنت ہے وہ بیدار ہو چکے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ مسلک کا، عقیدے کا دفاع، تحفظ کون کر رہا ہے اور عقیدت کی بھینٹ کون چڑھتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آخر میں اس گفتار کے غازی سے صرف اتنے کہنا چاہوں گا کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے اور مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر جو تم پھڑکانے کی باتیں کر رہے تھے، کاش کہ تم مسجد سے باہر نکل کر یہ بات کرتے، اور پھر جو ایک وہ والا ماحول ہے جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں، میرے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے، اس ماحول میں آ کر تم یہ بات کرتے، پھر ہم دیکھتے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ پھر ہم دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اللہ ہم سب کو اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو آخری سانس تک کلمہ حق بلند کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔